أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. پڑھیے بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدت میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم اللہ کریم نے ہمیں بے شمار نعمت عطا فرمائی. اس کی ایک ایک نعمت اتنی قیمتی ہے کہ بندہ ساری زندگی بھی ایک نعمت کا شکر بھی ادا کرتا رہے تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ کریم کی نعمتیں بے شمار ہیں. ہاتھ پاؤں صحت جوانی مال و دولت اولاد علم عقل شعور حسن و جمال بے شمار نعمت. ان میں ایک بڑی اہم نعمت ہے صحت و عافیت. صحت و عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعے ہم صحت و عافیت کی نعمت اور اس کے تقاضے یہ پڑھیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ تندرستی اور صحت عافیت اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. تو اللہ کریم کی حضور دعا ہے بذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم فرقان حمید کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ مطلع فرمایا تمہیں اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے اگر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے اور اس نعمت کا صحیح استعمال کرے اللہ رسول کے حکم کے مطابق
تو رب کریم اس نعمت کو باقی رکھتا ہے، دوام بخشتا ہے، بلکہ اسے زیادہ نعمتیں عطا فرما دے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمت پہ شکر نہ کرے، نہ شکری کرے، کفران نعمت کرے، تو پھر اللہ نے فرمایا پھر سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں کفران نعمت کرنے والوں کو اپنا عذاب دیتا ہوں۔ تو اسے پتہ چلا کہ اللہ کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اللہ کی پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا وہ کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو قرآن پاک کی روشنی میں نعمت کا شکر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اب سنیے حدیث پاک کی روشنی میں صحت و عافیت کی اہمیت کیا ہے۔ تندرستی، صحت یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اور یہ ہمیں اللہ کے پیارے حبیب نے حکم دیا ہے ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہیں، تندرستی کا سوال کرتے رہیں، معافی کا سوال کرتے رہیں۔ بڑا پیارا اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، عن العباس بن عبد المطلب قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اسأل اللہ به فقال یا عباس صلی اللہ العافیہ ثم مکثت ثلاثا ثم جئت فقلت علمنی شیئا اسأل اللہ به یا رسول اللہ فقال یا عباس یا عمی یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ رواہ الامام بخاری فی الادب المفرد۔ امام بخاری اس حدیث کو الادب المفرد کے اندر روایت فرماتے ہیں۔ حضرت عباس حضور کے سگے چچا جان اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے اللہ کے پیارے حبیب سے پوچھا علمنی شیئا، حضور مجھے ایسی چیز سکھائیں اسأل اللہ بہ، جو میں اللہ سے سوال کروں، مجھے ایسی شے سکھائیں جو میں اپنے رب سے مانگوں۔ تو حضور نے کیا فرمایا، یا عباس صلی اللہ العافیہ، فرمایا اے عباس اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرو، اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرو۔ ثم مکثت ثلاثا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں 3 دن تک ٹھہرا رہا۔ ثم جئت، پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فقلت، تو پھر میں نے حضور سے عرض کی علمنی شیئا اسأل اللہ بہ یا رسول اللہ، حضور مجھے ایسی شے کے بارے بتائیں، سکھائیں جو میں اپنے رب سے مانگوں۔ تو حضور نے کیا فرمایا، فقال یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس اے اللہ کے رسول کے چچا جان، صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اللہ سے دنیا آخرت میں عافیت کا سوال کرو، اللہ کریم سے دنیا آخرت میں عافیت مانگو، صحت مانگو، تندرستی مانگو، اس کا کرم مانگو، اس کا فضل مانگو۔ اس سے پتہ چلا کہ 2 مرتبہ حضور کے سگے چچا جان حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ پوچھتے رہے، حضور مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں، ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا عمل بتائیں جو میں اپنے رب سے مانگوں۔ تو دونوں مرتبہ حضور نے یہی تاکید کی، اے میرے پیارے چچا جان اپنے رب سے دنیا آخرت میں عافیت کا سوال کریں، صحت مانگیں، تندرستی مانگیں، رب کا فضل مانگیں۔ اس سے پتہ چلا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تو ہمیں اپنے رب سے جب دعا کریں تو ہمیں رب سے عافیت مانگنی چاہیے، تندرستی مانگنی چاہیے، اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کا کرم مانگنا چاہیے۔ ورنہ اگر تندرستی کی قیمت پوچھنی آپ نے، اس بیمار سے جا کے پوچھ لو جو کسی کے سہارے کے بغیر واش روم میں بھی نہیں جا سکتا، جو کسی کے سہارے کے بغیر اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، وہ آپ کو بتائے گا تندرستی رب کا کتنا بڑا انعام ہے۔
تو ایمان لانے کے بعد، ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز وہ صحت ہے، وہ تندرستی ہے، وہ عافیت ہے۔ ایک اور بڑا پیارا حضور کا ارشاد گرامی سن لیجئے، اور اس حدیث کو حضرت سلیم بن عامر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضرت اوسط البجلی سے یہ سنا، انہوں نے بتایا سمیعت ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو فرماتے ہوئے سنا، علی منبر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا صدیق اکبر نے منبر رسول پر بیٹھ کر ہمیں یہ حضور کا فرمان سنایا۔ یقول، سیدنا ابو بکر صدیق منبر رسول پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا لوگوں سنو، میں نے اپنے کریم آقا کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا، یقول، میرے آقا فرما رہے تھے، قال، راوی کہتے ہیں فاختنقته العبرۃ وبکا، جب سیدنا صدیق اکبر حضور کا فرمان سنانے لگے تو حضور کی یاد آ گئی، حضور کی یاد نے تڑپا دیا، کیونکہ وہی جگہ تھی جہاں اللہ کے پیارے حبیب تشریف فرما ہوئے تھے اور حضور نے صحابہ کو یہ اپنا فرمان سنایا تھا۔ جب وہ حدیث سیدنا صدیق اکبر اسی حضور کے منبر پر بیٹھ کر سنانے لگے، حضور کی یاد نے ستا دیا، حضور کی یاد نے تڑپا دیا، آپ زاروں قطار رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا سنو صحابہ، میں نے اپنے آقا سے کیا فرماتے سنا تھا، سمیعت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علی ھذا المنبر، میں نے اسی منبر پر اپنے آقا کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا، یقول، حضور نے فرمایا تھا، صلی اللہ العفو والعافیہ، اپنے رب سے معافی کا سوال کیا کرو اور اپنے رب سے صحت و عافیت مانگا کرو۔ یہ حضور نے صحابہ کو تاکید فرمایا دو باتوں کی، صلی اللہ العفو والعافیہ، اے صحابہ اپنے رب سے معافی مانگا کرو، پروردگار ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے بار بار تیری حکموں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں یہ اللہ سے دعا کیا کرو، اور دوسرا اللہ سے عافیت مانگا کرو، صحت مانگا کرو، تندرستی مانگا کرو، اس کا کرم مانگا کرو۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا والیقین فی الاولی والآخرہ، اور دنیا آخرت میں یقین یعنی ایمان مانگا کرو، یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے، کیونکہ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہم مال و دولت کی تو پرواہ کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، دنیا کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، مال و دولت کی حوث ہے، لیکن ایمان کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ ایمان کا تحفظ اکثر مسلمان ہی کر رہے، تو حضور نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو، عافیت مانگو، صحت مانگو، اس کے ساتھ ساتھ دنیا آخرت میں یقین یعنی ایمان مانگو۔ پھر آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَا أُوتِيَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، حضور نے فرمایا سنو صحابہ، اللہ کے اوپر یقین اور ایمان رکھنے کے بعد پوری کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو صحت و عافیت سے زیادہ بہتر ہو۔ اللہ کے اوپر یقین اور ایمان رکھنے کے بعد پوری کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو صحت و عافیت سے زیادہ افضل ہو۔ یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نعمت، اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے، اللہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، سبحان۔ اور جناب سنیں کہ صحت اور عافیت کی شان کیا ہے۔ ایک بڑا ایمان افروز تاریخی واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف، آپ جانتے ہیں نا کہ وہ بڑا ظالم آپ سے گزرا ہے، بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ایک اعرابی آ گیا، دیہاتی آ گیا، حجاج بن یوسف اپنی موج میں آیا، اس نے فوراً دسترخوان بچھا دیا کھانے کا، طرح طرح کے کھانے پکے ہوئے تھے، اس نے کہا اعرابی آ میرے ساتھ کھانا کھا۔ اس اعرابی نے کہا، دیہاتی نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا، میں روزے دار ہوں۔
حجاج نے کہا اللہ کے بندے چھوڑ، روزے کو چھوڑو، اتنے مزیدار کھانے تمہیں پتہ نہیں دوبارہ ملے کہ نہ ملے، کھانا کھاؤ۔ اس اللہ کے بندے نے، اعرابی اور دیہاتی نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا جناب میں جانتا ہوں یہ کھانے بڑے مزیدار ہیں، لیکن یہ بات سنو۔ اس نے کہا ما طیبہ طعامک ما طیبہ خبازک، فرمایا تمہارے اس کھانے کو کسی کھانا پکانے والے نے مزیدار نہیں کیا، ولا تباخ کا، ہنڈیا سالن بنانے والے نے ان کو مزیدار نہیں بنایا۔ بادشاہ اگر تو غور کرے یہ لذیذ ہیں، مزیدار ہیں، لیکن اس میں کھانا پکانے والے کا کمال نہیں ہے، سالن ہنڈیا تیار کرنے والے کا کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے تجھے اور مجھے عافیت دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس لیے ہمیں کھانے کا مزہ آتا ہے، اس لیے کھانا ہمارے لیے مزیدار ہے۔ اگر تندرستی نہ ہو، بندہ بیمار ہو، اچھا کھانا بھی پکا کے اس کے سامنے رکھو، اسے ذائقہ نہیں آتا۔ کیوں جی؟ جب طبیعت صحیح نہ ہو تو کسی کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا، کہ کوئی کھانا کھانے کو دل چاہتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کھانے مزیدار ہیں، لیکن اس میں پکانے والوں کا کمال نہیں، رب کا کرم ہے، اس نے تمہیں اور مجھے صحت دی، عافیت دی، اس لیے ہمیں کھانے کا مزہ آتا ہے۔ تو پتہ چلا سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے وہ تندرستی ہے، وہ عافیت ہے، وہ انسان کے اعضاء کا صحیح سلامت ہونا۔ ایک اور بڑا پیارا واقعہ ہے سیرت کی کتابوں میں، ہارون رشید بہت اچھا بادشاہ گزرا ہے، سنا ہوگا آپ نے، عباسی بادشاہ تھا، خلیفہ بڑا اچھا تھا، عادل خلیفہ تھا، وہ دربار لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صوفی بزرگ تشریف لائے، ابن سماک ان کا نام ہے۔ صوفیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بادشاہ وقت کے سامنے بھی، حاکم وقت کے سامنے بھی وہ حق بات کہتے رہے ہیں۔ علماء کا کام بھی یہی ہے، علماء حق بھی وہی ہوتے ہیں کہ جو ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے گھبرائے نہیں۔ تو صوفیاء کا طریقہ یہ ہوتا تھا، جب بادشاہ کے سامنے آتے، جب کوئی موقع ملتا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش فرماتے۔ ہارون رشید نے پانی کا گلاس منگوایا اور جب پینے لگا ابن سماک کھڑے ہو گئے، فرمایا بادشاہ سلامت میری بات سن کے پانی پینا۔ کہا جی بتائیں۔ اس بزرگ نے بادشاہ سے یہ سوال کیا، اس نے کہا مجھے یہ بتائیں بادشاہ سلامت، اگر بالفرض آپ کو سخت پیاس لگی ہو، اتنی شدید پیاس ہو کہ آپ قریب المرگ پہنچ جائیں اور پانی مفت میں نہ ملتا ہو، پانی ختم ہو جائے اور اب آپ کو سخت پیاس ہے اور پانی کوئی دے تو وہ کہے بھی میں قیمتاً دوں گا، فری نہیں دوں گا، تو آپ مجھے بتائیں آپ کتنی قیمت لے کر پانی خرید کے پئیں گے تاکہ آپ کی زندگی بچ جائے؟ بادشاہ نے کہا اگر خدا نخواستہ ایسا موقع آ جائے کہ میری زندگی کو خطرہ ہو اور مجھے یقین ہو جائے اگر مجھے پانی نہ ملا میں موت کی آغوش میں چلا جاؤں گا، تو اس نے کہا بنصف ملکی، میں اپنی آدھی حکومت بھی مجھے دینا پڑے، آدھی حکومت بھی دے کے پانی پی کے اپنی جان بچا لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے اب آپ پانی پی لیں۔ پانی پی لیا۔ وہ فقیر ابن سماک پھر کھڑے ہوئے، کہا جناب میرا ایک اور سوال ہے، اب پانی آپ نے پی لیا، اب یہ پانی آپ کے بدن کا جزء بن گیا، حصہ بن گیا، شامل ہو گیا بدن میں۔ کہا مجھے یہ بتائیں اگر بالفرض یہ پانی پیشاب کی صورت میں باہر نہ آئے، ذرا غور کرنا ولی کی سوچ کا، صوفی کی سوچ کا، فرمایا اگر یہ پانی جو آپ کے بدن میں شامل ہو کے جسم کا حصہ بن گیا، خدا نخواستہ یہ آپ کے بدن سے باہر نہ آئے، آپ کا پیشاب بند ہو جائے، پھر کیا؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ کیسے جان بچائیں گے؟ اس نے کہا میں ساری بادشاہ بھی مجھے دینا پڑے، میں ایسا حکیم بلاؤں گا اور کہوں گا میرا علاج کیا جائے، مجھے ساری حکومت بھی دینا پڑے، میں ساری حکومت دے کے بھی اپنی جان بچا لوں گا۔ ابن سماک نے فرمایا
پھر بادشاہ سن، سبحان اللہ ملک کا لا یساوی شربۃ ماء، اس کا مطلب یہ ہے تیری ساری حکومت ایک پانی کے گھونٹ کے برابر بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اس نے تجھے صحت نہ دی ہو اور اس نے تیری دستگیری نہ کی ہو، تو پھر تیری ساری حکومت جو ہے وہ پانی کے ایک دو گھونٹ کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ تم نے کہا میں گھونٹ کے لیے آدھی حکومت دے دوں گا پینے کے لیے، اور پھر پانی کو باہر نکالنے کے لیے میں آدھی حکومت دے دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیری ساری حکومت دو گھونٹ پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کا کرم، ہم اس کی نعمتیں بے شمار استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ایک اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، دو دوست تھے، جا رہے تھے ایک جگہ پہ، ایک نے بڑے خوبصورت محل دیکھا، خوبصورت اس نے عمارات دیکھی، بلڈنگ دیکھی، اس کے منہ میں پانی آ گیا، اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت پلازا۔ اس نے اپنے دوست سے شکوہ کیا، اللہ کی تقسیم کے اوپر اس نے شکوہ کیا اور اس نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دو، این کنا عندما قسمت هذه الاموال والارزاق، میرے دوست مجھے بتاؤ ہم کہاں تھے جب اللہ نے ان بندوں کو مال دیا، اعلیٰ عمارات دی، محلات دیے، اللہ نے ان کو وسیع رزق دیا، اس وقت ہم کہاں تھے؟ مطلب یہ تھا ہمیں رب نے اتنے وسیع محلات کیوں نہیں دیے، ہمیں رب نے اتنا زیادہ مال سونا چاندی کیوں نہیں دیا جب اللہ نے ان بندوں کو مال و دولت سے نوازا؟ ہماری قسمت کہاں تھی، ہم کہاں تھے؟ وہ دوسرا دوست تھا عقل مند، اس نے کہا میں بھی آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، ایک ہسپتال میں لے کے چلا گیا جہاں پہ مریضوں کی کثیر تعداد تھی، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کوئی طرح طرح کے مسائل و علام میں گرفتار ہے۔ اس نے کہا میرا تیرے سے سوال ہے، این کنا عندما قسمت هذه الامراض، جب اللہ نے ان بندوں کے اندر بیماریوں کو تقسیم کیا ہم کہاں تھے؟ سمجھیے بات کو، جب اللہ نے ان بندوں میں بیماریوں کو تقسیم کیا ہم کہاں تھے؟ مطلب یہ تھا اس رب کا یہ شکر کم ہے، اس کا یہ فضل کم ہے، اس نے ہمیں ان جیسی بیماریوں میں گرفتار نہیں کیا۔ اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح مریض بنا دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو اس نے کہا مال و دولت کو دیکھ کر، امیروں کو دیکھ کر، اعلیٰ محلات کو دیکھ کے رب کی نعمتوں کی ناشکری نہ کر، ان کو بھی دیکھ جو ہسپتال کے اندر قریب الموت ہیں، جو طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں، ان کو دیکھ کے خدا کا شکر کر، رب نے تجھے ان بیماریوں میں نہیں ڈالا۔ تو اسے پتہ چلا، اور یہ حضور کا فرمان بھی ہے کہ دنیا کے کاموں میں اپنے سے نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو۔ یہ حدیث کا خلاصہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے مال و دولت کسی کے پاس ہے، اگر کوئی مالدار ہے آپ اس کی طرف مت دیکھیے، اپنے سے نیچے دیکھیے۔ اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو موٹر سائیکل والے کو دیکھ کے رب کی ناشکری نہ کرو، پیدل چلنے والوں کو دیکھ کے خدا کا شکر کرو۔ اگر آپ کی تنخواہ 10,000 روپیہ ہے تو 20,000 والوں کو دیکھ کے خدا کی ناشکری نہ کرو، 5,000 دیکھنے والوں کو، کمانے والوں کو دیکھ کے خدا کا شکر کیا کرو۔ اور دین کے اندر اپنے سے اعلیٰ دیکھو کہ اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ کا محلے دار دوست تہجد کی نماز پڑھتے تو آپ کوشش کریں کہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھوں۔ اگر میں ایک رکوع قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور میرا بھائی ایک سپارہ پڑھتا ہے، مجھے سپارہ پڑھ کے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے دین کا حکم۔ اور آج ہم دنیا کے کاموں میں تو مقابلہ کرتے ہیں، اس کی ایک کوٹھی میں 2 کوٹھیاں بناؤں گا، اس کی ایک کار میں 2 گاڑیاں خریدوں گا، لیکن دین میں مقابلہ نہیں کرتے۔ الٹ ہو گیا نا ہمارا معاملہ۔ حضرت محترم، شکر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے شکر قولی، زبان سے شکر کرنا،
جب اللہ کوئی نعمت دے تو بندہ زبان سے کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور دوسری قسم میں شکر فعلی، اپنے عمل سے خدا کا شکر کرنا. یہ آپ کا عمل بتائے کہ آپ خدا کی نعمت پہ خوش ہو گئے. کیا مطلب اس کا؟ رب نے جو نعمت آپ کو دی اس نعمت کو اپنے رب کے حکم کے مطابق گزارنا، یہ بہترین شکر ہے. مثلا اللہ کریم نے آپ کو مال و دولت دیا، اس کا شکر کیا ہے؟ آپ راہ خدا میں خرچ کریں، مساجد کی تعمیر میں دیں، مدارس کی تعمیر و ترقی میں پیسہ دیں، غریبوں کو دیں، یتیموں کو دیں، رفاع عامہ کے کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرو، گناہ کے کاموں میں پیسہ خرچ نہ کرو. یہ مال و دولت کا شکر ہے. اولاد اللہ نے آپ کو دی، اولاد کا شکر یہ ہے اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت دو، دینی دنیاوی علوم سکھاؤ، ادب سکھاؤ. یہ اولاد کی نعمت کا شکر ہے. رب نے آپ کو تندرستی دی، اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس کے احکام پہ چلو، یہ تندرستی کا شکر ہے. اللہ نے آپ کو علم دین عطا کیا، اللہ کے بندوں کو قرآن و حدیث کے احکام سناؤ، یہ علم کا شکر ہے. اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اسے اپنے رب، اس کے پیارے حبیب کے فرمان کے مطابق گزارو، یہ بہترین شکر ہے. میرے شیخ حضور جان امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزری رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کو اکثر قرآن کی آیات سنایا کرتے تھے. اور آپ کی کتاب ہے مقالات کے نام سے 2 جلدوں میں، اس کے اندر بھی آپ نے یہ آپ نے قرآن کی آیات بیان کی ہیں، وہ آپ بھی سن لیں. آپ اکثر ہمیں قرآن کی آیت سناتے. یہ سورت طٰہٰ کی 4 آیات ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. غور سے آپ نے سننا ہے. اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے میں اس کے لیے زندگی کا جامہ تنگ فرما دیتا ہوں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. کس کو؟ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، جو اللہ کے احکام کے خلاف چلتا ہے، جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر نہیں کرتا، اس کی بارگاہ میں جھکتا نہیں. قرآن کہتا ہے ہم اسے قیامت کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. استغفر. پھر کیا ہوگا؟ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا. وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو صحیح دیکھا کرتا تھا، میری تو نگاہ بڑی تیز تھی. اللہ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. اسی طرح میری آیات تیرے پاس آئیں، میرے احکام تیرے پاس آئے اور تم نے میرے احکام کو سن کے اس کے خلاف کیا، بھول گیا میرے احکام کو. وکذالک اليوم تنسیٰ. آج تمہیں بھلا دیا جائے. تو اس سے پتہ چلا جو اللہ کی ذکر سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کی نعمت پہ شکر نہیں کرتا، اللہ اس کے اوپر زندگی کا جامہ تنگ فرما دیتا، معیشت تنگ کر دی جاتی ہے. اب اس کی 2 صورتیں، ایک تو یہ ہے اسے غربت افلاس کی چکی میں پیسا جاتا ہے، مال و دولت ہوتے ہوئے بھی برکت اٹھا لی جاتی ہے. اور دوسرا زندگی کا جامہ تنگ یہ ہے مال و دولت ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتا. انگلینڈ کے اندر ایک مالدار شخص گزرا ہے، بیڈ فورڈ اس کا نام ہے، بیڈ فورڈ. یہ شخص وہ تھا، غیر مسلم تھا، یہ بڑا مالدار تھا، ٹرک اور گاڑیوں کا مالک تھا اور دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر اس کے ٹرک اور گاڑیاں چلتی تھیں. مال و دولت کا کوئی حساب نہیں تھا. اب بجائے اس کے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاتا، اس نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا. اب اللہ نے اس کے اوپر معیشت کو تنگ فرمایا. کیسے تنگ کیا؟ مال و دولت بڑا تھا. اللہ نے اس بیڈ فورڈ انگلینڈ کے آدمی کو ایسی بیماری میں گرفتار فرما دیا کہ ڈاکٹروں نے کہا جناب آپ کوئی نعمت کھا نہیں سکتے ورنہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی. آپ کا کھانا صرف یہ ہے آٹے کو چھانے اور آٹے کا چھان پانی میں بھگو کے کھائیں.
مجھے بتائیں اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ بندے کے گھر میں ساری نعمتیں پڑی ہیں، طرح طرح کے پھل بھی ہیں، کھانے بھی ہیں، مال و دولت کے انبار ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر وہ نعمتیں کھا نہ سکے، اس سے بڑا اللہ کی ناراضگی کیا ہوگی؟ اللہ اس طرح زندگی کا جامہ تنگ فرماتا ہے جو اس کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے۔ آخر میں حضور کا بڑا پیارا فرمان عالی شان سن لیجئے، یہ حدیث بڑی پیاری ہے جس کو امام حاکم نے المستدرک کے اندر بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لرجل وهو يعظه، اللہ کے پیارے حبیب نے ایک آدمی کو فرمایا، حضور اس کو نصیحت فرما رہے تھے۔ یہ حدیث اتنی قیمتی ہے، یقین جانیے اگر اس ایک حدیث مصطفیٰ کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں ہماری دنیا آخرت سنور سکتی ہے۔ ایک حضور کا فرمان، حضور نے ایک آدمی کو وصیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے آپ نے اس کو ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمسین، فرمایا سن بھئی اللہ کے بندے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا؟ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1 شبابک قبل حرمک، فرمایا پہلی شے یہ ہے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی بولیے نا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ حضور نے اس بندے کو وصیت کی، ہم سب کے لیے بھی اس میں عبرت کے مدنی پھول ہیں۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا مطلب اس کا؟ رب نے جوانی دی ہے، بڑی قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، شراب پی کر، بدکاری کر کے، حرام مال کھا کے، سود کھا کے، رشوت لے کر، دوسروں کے حقوق کو چھین کر، دھوکہ کر کے، ظلم کر کے اپنی جوانی کو برباد نہ کرنا۔ جوانی میں نماز پنجگانہ ادا کرنا، جوانی میں قرآن کی تلاوت کرنا، جوانی میں درود پاک پڑھنا، جوانی میں رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو کھلانا، تاکہ اگر آپ بوڑھے ہو جائیں آپ افسوس نہ کریں کاش میں نے اپنی جوانی کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ یہ حضور کی پہلی تھی نصیحت۔ نمبر 2 وصیحتک قبل سقمک، اللہ کے بندے میری دوسری آپ کو نصیحت یہ ہے اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا جناب بولیے؟ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ تندرستی بھی رب کا انعام ہے، یہ صحت بھی اس کا کرم ہے۔ تندرستی کی قیمت اس بیمار سے پوچھ لو جو کسی کے سہارے کے بغیر پیشاب بھی نہیں کر سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، وہ آپ کو بتائے گا تندرستی رب کا کتنا بڑا انعام ہے۔ فرمایا تندرستی کو ضائع نہ کرو۔ تندرستی میں عیاشیاں کر کے، بدماشیاں کر کے، اور فلمیں ڈرامے ناچ گانے دیکھ سن کے اور ظلم کر کے اپنی تندرستی کو ضائع نہ کرنا۔ یہ دوسری وصیت تھی حضور کی۔ اور تیسری آپ کی نصیحت تھی وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنے مال و دولت کو غربت سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا ہے جناب؟ اپنے مال و دولت کو غربت سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا مطلب؟ یہ مال و دولت بھی عارضی شے ہے، اگر رب نے مال و دولت دی ہے سانپ بن کے نہ بیٹھ جاؤ، اللہ کے نیکی کے کاموں میں خرچ کیا کرو، غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر نیکی کے کاموں میں خرچ کرو، ورنہ تمہیں افسوس کرنا پڑے گا میں نے اپنی مال کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ اور چوتھی حضور نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے فارغ وقت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا مطلب؟ اگر آپ فارغ ہیں، آپ کو چھٹی ہے کالج سے، یونیورسٹی سے، دکان سے، یہ تو نہیں مطلب آپ سارا دن تاش کھیلتے رہے، سارا دن فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے کہ آج میں فارغ ہوں۔ نہیں، فارغ وقت میں قرآن کی تلاوت کیجیے، فارغ وقت میں درود پاک کی کثرت کیجیے، فارغ وقت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیجیے، لوگوں کی ہیلپ کیجیے، مدد کیجیے، نیکی کے کام کیجیے، تاکہ آپ جب مصروف ہوں آپ کو افسوس نہ کرنا پڑے۔ اور 5ویں حضور نے وصیت کی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔
بولیے کیا ہے جی؟ زندگی کو موت سے پہلے قریب. یہ زندگی بھی بڑی قیمتی ہے جناب، ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے. جو بندہ دنیا سے چلا گیا قیامت تک واپس نہیں آ سکتا. یہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ بندہ شراب پیے، بدکاریاں کرے، سود کھائے، رشوت لے، قتل و غارت کرے، بلیک مارکیٹنگ کرے، چوری کرے، دھوکہ کرے، غریبوں کے اوپر ظلم کرے. نہیں 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 نہیں. زندگی اللہ نے دی اس کی عبادت کے لیے، اس کے احکام پہ چلنے کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے. یہ وہ حضور نے 5 باتوں کی نصیحت کی تھی ایک بندے کو. ہم سب کے لیے بھی اس میں بڑے عبرت کے پھول ہیں. اللہ ہمیں صحت و عافیت کی حالت میں اور پوری زندگی ہمیں اپنے احکام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.